لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی ایک آیت ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ زندگی لوٹ کر آ جائے۔ نہ جوانی لوٹ کر آئے گی اور نہ ہی زندگی لوٹ کر آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی تمام چیزیں کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ آنکھوں کی بینائی مانند پڑ جاتی ہے، کانوں کی سنوائی کمزور پڑ جاتی ہے، زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے، ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے، پاؤں چلنے سے آر ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، دماغ مفلوج سا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے بوڑھے ہونے کے ساتھ جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ سلیمان حفظہ اللہ کی ایک تحریر نظروں کے سامنے سے گزری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، زندگی کے اندر ایک دفعہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، اپنی گزشتہ جو زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے ان میں سے ان ایام پر افسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو صحت دی تھی، اللہ نے آپ کو قوت دی تھی، اللہ نے آپ کو حافظہ دیا تھا، کاش کہ میں اس دور میں یا اس وقت میں جب میرے پاس حافظہ موجود تھا میں قرآن مجید کی چند آیات حفظ کر لیتا، چند احادیث مبارکہ میں زبانی یاد کر لیتا، اللہ نے طاقت دی تھی میں روزوں کا اہتمام کر لیتا، اللہ نے قوت دی تھی میں قیام اللیل کا اہتمام کر لیتا، بہت ساری چیزیں۔ تو انسان ایک وقت آتا ہے وہ اس حوالے سے ضرور سوچ و بچار کرتا ہے کہ کاش کہ میں یہ کر لیتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جوانی لوٹ کر نہیں آتی ہے، جس طرح زندگی لوٹ کر نہیں آتی ہے، اس طرح گزری ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر وہ وقت واپس نہیں آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کی قدر کریں کہ اس سے پہلے بیماری کا دھیمک اس کو کھا جائے۔ اگر اللہ نے اگر آپ کو فراغت دی ہے تو اس فراغت کی قدر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فراغت مشغولیت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، ان قریب جوانی کے اوپر بڑھاپے کے بادل جو ہے وہ چھا جائیں گے۔ اپنے اس قیمتی وقت کو فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، دیگر اور چیزوں پر صرف کرنے کے بجائے اپنے اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائیں۔ قرآن مجید کی آیات حفظ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں، کیونکہ فیس بک کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر آپ کا پاس کیا ہوا ٹائم آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس عمر میں بھی اگر آپ نے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا یا احادیث مبارکہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس دوران اگر آپ کی بینائی چلی جاتی ہے یا اگر آپ ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو جاتے ہیں تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو پراپر طریقے سے اجر عطا کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ وقت دیگر کاموں کے اندر صرف ہوا جو فضولیات ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنی صحت کی قدر کیجئے، اپنی فراغت کی قدر کیجئے، اس سے قبل کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو آپ سے چھین لے اور آپ مفلوج ہو کر رہ جائیں۔